السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ جیل بھرو تحریک کا اعلان تو عمران خان صاحب نے کیا تھا، مگر آغاز کر لیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ شیخ رشید صاحب ہیں جن کو پولیس جو ہے وہ ادھر ادھر لیے پھرتی ہے، کبھی ایک حوالات، کبھی دوسری حوالات، کبھی ایک جیل، کبھی دوسری جیل، اور کراچی جانے سے تو شیخ صاحب بچ گئے، مگر شیخ صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان کو کسی بڑی شخصیت سے ملاقات کروانے کے لیے لے کر جایا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ شیخ صاحب کون سی بڑی شخصیت ہو سکتی ہے جو اتنا اپروچ یا اثر انداز ہو سکتی ہے معاملات پر، ہو رہی ہے، جنہوں نے شیخ رشید صاحب کو حوالات سے اٹھوا کر ملاقات کے لیے کہا کہ جی میرے پاس لے آؤ۔ ظاہر ہے شیخ صاحب اشارہ کہیں اور دے رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آدمی بھی ان کا ہوں لیکن ملاقات نہیں کروں گا۔ شہباز گل صاحب کا معاملہ وہ بھی بڑا سنگین ہو گیا ہے۔ شہباز گل صاحب عمران خان صاحب کے لیے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ درد سر بنتے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جہاں حکومت وہاں پر اپنی پارٹی کے ساتھ بھی دبے الفاظ میں، ڈھکے چھپے الفاظ میں اچھا خاصا رونا رویا ہے۔ اب کہانی جو ہے وہ الیکشنز کی ہے۔ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کا تعلق بھی انتخابات کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ ضمنی انتخابات جو ہے وہ الیکشن کمیشن کروانے کا اعلان کر چکا ہوا ہے۔ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات ہیں وہ تو نہیں ہونے جا رہے ہیں، اس میں تو اب تو آئی جیز بھی کہہ رہے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ انتخابات ہوں۔ ایک جگاڑ ہے جو وفاقی حکومت لگانے کی کوشش کر رہی ہے مختلف طریقوں سے، اور وہ برملا اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے انتخابات نہیں کروانے، چاہے وہ وزیر قانون ہو اعظم نذیر تارڑ صاحب، وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق صاحب ہو، یا وزیر اعظم کے معاون ملک احمد صاحب ہو، وہ سارے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے انتخابات نہیں کروانے، جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبائی انتخابات ہیں۔ پیپلز پارٹی کے قمرزمان قاہرہ صاحب نے کہا کہ جی ہم تو اصولی طور پر اس بات کے حق میں ہیں کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، 90 دن۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک سیدھی لاجک ہے، جو میں بھی کئی بار گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ اگر آپ ایک بار یہ مثال قائم کر لیتے ہیں کہ آپ نے انتخابات آئین میں دی گئی مدت سے آگے کر لیے، جواز جو بھی آپ نے دے دیا، تو ایک بار مثال آ گئی، پھر جو طاقتور ہیں ان کو پھر جو ہے وہ انتخابات آگے ڈیلے کرنے میں، آگے جا کر اس بہانے سے انتخابات کئی سال نہ کروانے کا جواز مل جائے گا۔ عدالتی آرڈر موجود ہوتے ہیں، بنے بنائے ہوتے ہیں۔ ہماری تاریخ ہے کہ جب مشرف صاحب جیسے عامر کو عدالت نے 3 سال دے دیے، اور 3 سال تک اختیار اپنا آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی دے دیا کہ اپنی مرضی سے آئین میں ترمیم کر لو، کس طرح ملک چلانا چاہتے ہو ترمیم کر لو، فرد واحد کو۔ تو جب ایسا ہمارے ہاں سسٹم ہو، جہاں ہمارے ہاں ماضی میں آمروں کو عدالتوں نے سرٹیفکیٹ دیے ہوں، جائز قرار دیا ہو، وہاں پر اگر ہماری یہ جو حکومت ہے، جو ظاہر اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتی ہے، اور پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ریئل عوام میں ہیں وہ اس حکومت میں شامل ہیں، تو اگر وہ انتخابات کسی خوف کی وجہ سے یا کسی جواز کی وجہ سے، جو جواز جینون بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی وجہ سے اگر 90 دن کے اندر نہیں کروائیں گے، تو پھر ایک مثال بن جائے گی، اور آگے آ کر کوئی بھی مطلب آپ لے سکتے ہیں یہ سرٹیفکیٹ، عدالت سے بھی لے سکتے ہیں، وہ جو مردم شماری والے جواز بنا کر کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو کل کو کوئی جو طاقتور آئے گا تو وہ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال تو وہ انتخابات تو نہیں ہونے جا رہے، لیکن جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ارکان کے استعفوں کی وجہ سے، ان ضمنی انتخابات میں جو 16 مارچ کو 33 حلقوں پر پہلے مرحلے کے جو انتخابات ہیں، اس کے خلاف چٹھی لکھ دی ہے اسد عمر صاحب نے الیکشن کمیشن کو۔ اسد عمر صاحب ان دنوں پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب ظاہر ہے اندر بیٹھے ہوئے کمرے میں خود ساختہ قید میں بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے ایک چٹھی لکھی ہے، اس سے پہلے انہوں نے اپنا لاہور ہائی کورٹ سے پہلا ریلیف بھی لے لیا آج، جو 43 ایم این ایز جو پی ٹی آئی کے جن کے استعفے منظور کیے گئے تھے، ان پہ جو ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی، تو وہ استعفوں کی منظوری اور ان پر ہونے والے انتخابات وہ اپنا لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ قلعدم معطل کر دیا، قلعدم نہیں اسٹے دے دیا ان پر، انہوں نے روک دیا کہ جی ابھی فی الحال رکو۔ تو وہ تو ایک معاملہ، اسد عمر صاحب وہاں سے اپنا فتح یاب ہو گئے آدھے۔ دوسرا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو چٹھی لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اپنا انتخابات ہیں، ضمنی انتخابات 16 مارچ والے، 16 مارچ کی بجائے 19 مارچ کو کروائے جائیں، اور ریزن بڑی سالڈ ہے۔
جہاں دیکھیں ان کی ریزن سالڈ ہوتی ہے مان لیتا ہے بندہ، اور ادروائز تو یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ریزن سالڈ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ 16 مارچ جو ہے وہ ہے جمعرات، 19 کو اتوار ہے، تو جمعرات کو ورکنگ ڈے ہوگا، لوگ کاروبار میں، سرکاری دفاتر، یہ وہ سارا، تو ورکنگ ڈے میں الیکشن کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ لو رہے گا، تو ٹرن آؤٹ لو ہوگا تو ظاہر ہے لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوتی، تو پھر الیکشن کا مزہ نہیں آتا۔ اور ویسے بھی تحریک انصاف کو لو ٹرن آؤٹ وارے میں نہیں ہے، جیسے کراچی کا الیکشن تھا بلدیاتی انتخابات، اس میں ٹرن آؤٹ لو تھا تو تحریک انصاف کو نقصان ہوا۔ پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا خیال تھا کہ ہمیں لو ٹرن آؤٹ پر فائدہ ہوگا، لیکن لو ٹرن آؤٹ کا وہ ان کا خیال ہے کہ ان کو بھی نقصان ہوا ہے۔ تو بہرحال تو لو ٹرن آؤٹ ہوگا، تو لو ٹرن آؤٹ سے بچنے کے لیے، اور تحریک انصاف ظاہر ہے اب وہ تحریک انصاف نہیں رہی کہ وہ اس طرح جس طرح عمران خان صاحب نے 17 جولائی کے الیکشن کیمپین کر کے ایم پی ایس کا الیکشن جیت لیا تھا، اس وقت بھی جو 17 جولائی کا الیکشن تھا 20 حلقوں کا، وہ لوگ لڑ رہے تھے جو تحریک انصاف چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں گئے، اور مسلم لیگ نون نے کہا کہ جی یہ لوٹے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ہم نے جو مسلم لیگ نون کا لوکل ووٹر تھا، لوکل کینڈیڈیٹ تھے پرانے، انہوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا تھا، تو وہ الیکشن تو جیت گئے تھے پی ٹی آئی والے۔ لیکن یہ والا الیکشن جو ہے، یا پھر 16 اکتوبر کا الیکشن جو سارے کے سارے حلقوں پہ عمران خان صاحب خود تھے، تو یہ والا الیکشن پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ عمران خان صاحب اس بھرم میں ہے کہ ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ جی وہ الیکشن کی کیمپین کیے بغیر وہ جیت جائیں گے۔ جو یہ بھرم تھا ان کو کراچی میں اسد عمر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ فہیم خان بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں اچھا علی زیدی بیٹھے ہوئے ہیں، تو فہیم خان کہتے ہیں جی میں نے تو اسد عمر صاحب کو کہا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں، آپ الیکشن مہم کی تکلیف کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں، ہم تو جہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں آ رہے ہیں، ہم نے عمران خان کے نام پر ووٹ دینا ہے، بات ختم، آپ گھر جا کر سو جائیں، رزلٹ لے لیجئے گا۔ تو پھر تیسرے نمبر پر آ گئے بھائی لوگ، جہاں ان کی 14 سیٹیں تھیں، وہاں انہوں نے 40 کے قریب جا کر جو ہے یو سیز بڑی مشکل سے جیتی۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو اس بھرم میں ہے کہ جی ضمنی انتخابات بھی ہوں گے تو اس میں تو ہم جیت جائیں گے، لیکن اس بار اس طرح ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ مریم نواز صاحبہ کو پارٹی نے ذمہ داری دی ہے چیف آرگنائزر کی۔ اب یہ مریم نواز صاحبہ کا پہلا ٹیسٹ کیس بھی ہوگا کہ جی آپ کہتی تھیں کہ ہمیں اختیارات چاہیے، تو آپ کو اختیارات مل گئے ہیں، جی آپ کی مرضی کے کینڈیڈیٹس آپ پٹ کریں، آپ الیکشن لڑیں اپنی مرضی سے۔ تو مریم نواز صاحبہ زور لگائیں گی پورا، مسلم لیگ نون حکومت میں بھی ہے، اور حکومت میں ہونے کا یہ نقصان ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کی مقبولیت پر فرق پڑا ہوا ہے، لوگ ناراض بھی ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس مقبولیت یا ان سہولتوں کے ساتھ نہیں ہیں، وہ سہولیات عمران خان صاحب کو دستیاب نہیں ہے۔ تو الیکشن لو ٹرن آؤٹ کی صورت میں پی ٹی آئی کو ہو سکتا ہے اس کا نقصان، تو لہٰذا وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ جی اپنا اتوار والے دن اگر الیکشن ہو تو اس کا فائدہ ہوگا تحریک انصاف کو، اس لیے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے، اور مطالبہ جائز ہے۔ الیکشن پاکستان میں وہ صورتحال نہیں ہے نا کہ ہمارے ہاں کوئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین یا کوئی ایسا کوئی سہولیات نہیں ہے کہ بندہ جائے اور گھر کے قریب سے ووٹ ڈال کر چلا جائے 2 منٹ میں، جس طرح باہر ہوتا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ کام کاج بھی کر رہے ہوتے ہیں، گھومتے پھرتے ووٹ ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، تو اس لیے چھٹی ضروری ہوتی ہے اور لوگوں کو نکالنا بھی ہوتا ہے، لوگ ورنہ پھر اگر جمعرات کو الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ٹرن آؤٹ لوہسٹ ہوگا پاکستان کی تاریخ کا، تو مطالبہ جائز ہے۔ اچھا دوسرا جو معاملہ ہے نا اب جیل بھرو تحریک والا، شیخ رشید صاحب والے معاملے پر میں آتا ہوں۔ جیل بھرو تحریک والا معاملہ، عمران خان صاحب کبھی کہتے ہیں جیل بھرو تحریک، پھر ضمانت کے لیے چلے جاتے عدالت میں۔ اب چاہتے نہ چاہتے ہوئے پی ٹی آئی کو گلے پڑ گئی ہے تحریک۔ واقعہ یہ ہوا ہے کہ آج ملتان میں عامر ڈوگر صاحب کے استعفے سے خالی ہوئی سیٹ جو ہے 155، وہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کروانے تھے، وہاں پر عامر ڈوگر، ان کے چاہنے والے، مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ طارق رشید، ان کے چاہنے والے، وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ وہاں پر گرما گرمی ہو گئی، لڑائی مار کٹائی ہو گئی، تو کون ہو گئی، ڈنڈے سوٹے چل گئے، پتھراؤ چل گیا الیکشن کمیشن کے آفس میں۔ ظاہر ہے جو کہ اچھی چیز نہیں ہے، سیاسی میدان میں جا کر لڑ لیں بھائی، باہر جا کر گراؤنڈ میں۔ اب الیکشن کمیشن کی اتھارٹی کا ایشو ہے، الیکشن کمیشن کی اتھارٹی پہلے ہی عمران خان صاحب نے روندی ہوئی ہے، روزانہ گالیاں دیتے ہیں، الیکشن کمیشن بلاتا ہے نہیں جاتے، روزانہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اگر بہت زیادہ الیکشن کمیشن کا پریشر آ جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے جا کر اسٹے لے آتے کہ عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، تو اتھارٹی تو الیکشن کمیشن کی انہوں نے رہنے نہیں دی۔
تو باقی جو نچلے لیول پہ اتھارٹی ہے وہ الیکشن کمیشن کی وہ متاثر ہو رہی تھی. تو اس میں یہ جو لڑائی مار کٹائی ہوئی تو الیکشن کمیشن نے مدعی بن کر ان کو پولیس کو آرڈر کیا الیکشن کمیشن کا، کیونکہ پنجاب میں اس وقت اتھارٹی الیکشن کمیشن کی ہے. نگران سیٹ اپ ہے. نگران سیٹ اپ حکومت کے لیے الیکشن کروانے کے لیے ہوتا ہے، حکومت کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اور وہ ماتحت ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے. یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ اپنی مرضی سے ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے. تو الیکشن کمیشن کے پاس اتنے اختیارات ہیں، اگر وہ استعمال کرنے پہ آئے تو الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اتنے اختیارات ہیں. لیکن ظاہر ہے پاکستان جیسے ملک میں پھر اختیارات تو کسی اور کے ہوتے کسی کے پاس، استعمال کوئی کرتا ہے. تو اس معاملے میں الیکشن کمیشن نے اتھارٹی دکھائی اور عامر ڈوگر کو ان کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا، اور طارق رشید جو مسلم لیگ نون کے وہ گرفتار ہو گئے. اب یہ گرفتاری پر، یعنی گرفتاری ہوئی ہے بدمعاشی کے الزام پر نا. الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جی آپ لوگوں نے اگر بدمعاشی کی ہے، چاہے مسلم لیگ نون والے ہوں چاہے پی ٹی آئی والے، لیکن اس کو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی جیل بھرو تحریک کا ہمارا آغاز ہو گیا ہوا ہے. مطلب بندہ پوچھے کہ یار جیل بھرو تحریک کیسے چلتی ہے کیا؟ مطلب پولیس نے آ کے ڈیرے پہ چھاپا مار کے گرفتار کیا ہے، ساتھیوں کو گرفتار کیا. انہوں نے کہا جی وہ مجھے بھی گرفتار ہو گیا، جی آپ کو بھی گرفتار کرنے ہیں، چلیں عامر ڈوگر صاحب کو. تو الیکشن کمیشن نے شروع کر دیا ہے جیل بھرو تحریک. اب جیل بھرو تحریک عمران خان صاحب اس میں کب جیل جاتے ہیں کچھ نہیں پتہ. شہباز گل صاحب، ہاں نہیں یہ معاملہ جو ہے نا، اس معاملے میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی اتھارٹی کی میں بات کر رہا تھا. تو اس سے پہلے الیکشن کمیشن فواد چودھری کو گرفتار کروا چکا ہوا ہے. فواد چودھری کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دے رہے ہیں. فواد چودھری عمران خان صاحب کے ساتھ کو اکیوز ہیں اس میں الیکشن کمیشن کے مقدمے میں، جس میں دونوں کو الیکشن کمیشن نے کئی بار طلب کیا ہوا ہے، اسٹے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. پھر عمران خان صاحب تو جا نہیں رہے، ان کو بھی میرا خیال ہے آخری موقع ہے وہاں پر بھی. تو اب یہ گرفتاری فواد چودھری کے بعد ملتان سے ہوتا ہے نا بلا امتیاز گرفتاری الیکشن کمیشن نے کی، یعنی پی ٹی آئی والے بھی گرفتار اور مسلم لیگ نون والے بھی گرفتار. تب اس کے بعد یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ اگر چل پڑا ہوا ہے تو الیکشن کمیشن تو اپنی اتھارٹی بیسیکلی آزما رہا ہے نا. یہ آزمائشی پرواز نہیں ہوتی، آزمائشی پرواز ہے کہ دیکھیں ہمارے کہنے پہ گرفتاریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، تو وہ کروا رہا ہے. تو یہ گرفتاریاں آگے تک جا سکتی ہیں الیکشن کمیشن کے آرڈرز کے مطابق، کیونکہ الیکشن کمیشن کے خلاف تو روزانہ کوئی نہ کوئی چیز پی ٹی آئی زبان سے یا ہاتھ سے کر رہا ہوتا ہے، پی ٹی آئی والے کر رہے ہوتے ہیں. تو معاملہ جو ہے عمران خان صاحب تک بھی جا سکتا ہے. اور عمران خان صاحب کو بہت شوق ہے الیکشن کمیشن کے ہاتھوں گرفتار ہونے کا. وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ہاتھوں گرفتار ہو تاکہ کہہ سکیں کہ جی یہ دیکھا الیکشن کمیشن تو بائسڈ ہے. اچھا، اب دوسرا معاملہ شہباز گل صاحب کا. شہباز گل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے حکومت کے اوپر بلکہ ایجنسیوں کے اوپر سب کے اوپر اشارے کنائیوں میں باتیں کی ہیں، لیکن اسی طرح پی ٹی آئی کے اوپر بھی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے لوگ تو ساتھ نبھانے والے دن تو پیدا ہی نہیں ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسد عمر جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ جاتے ہیں پٹیشن لے کر ایم این ایز کے لیے، اور ان کے ساتھ ایم پی ایس جاتے ہیں، ایم این اے ساتھ ہی نہیں جاتے. میں جیل کاٹ کے آیا ہوں، میں پیشیوں پہ جاتا ہوں، میرے پیچھے کوئی آتا ہی نہیں ہے، اور میں نے زبان بھی نہیں کھولی باہر آ کر. ابھی زبان نہیں کھولی والی بات جو ہے نا، یہ کوئی سادہ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کئی بار گزارش کیا ہوا ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہے عمران خان صاحب کے لیے سردرد بن سکتے ہیں، اور معاملہ آہستہ آہستہ اس طرف جا رہا ہے. بڑے عرصے کے بعد آج میں نے دیکھا کہ شہباز گل صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی وہ پی ٹی آئی کے جو یوٹیوب پیج ہے اس کے اوپر لگائی گئی ہے. اس سے پہلے نہیں لگتی تھی. اس دن میں نے گزارش کی تھی کہ گل صاحب میڈیا سے کیا شکوہ کر رہے ہیں، اپنی پارٹی سے پوچھیں کہ ان کے اپنے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان پر کیوں نہیں ان کی پریس کانفرنس دکھائی جاتی ہیں، اگر وہ کرتے ہیں. کر ہی نہیں رہے تھے، اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا. شیخ رشید صاحب کا معاملہ جی، شیخ صاحب نے بڑی دور کی چھوڑی ہے. دور کی کوڑی ہوتی ہے نا، شیخ صاحب نے دور کی چھوڑی ہے. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے حوالات میں، پولیس کسٹڈی میں، جیل میں میرے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ میں کسی خاص شخصیت سے، اہم شخصیت سے ملوں. پاکستان میں اہم شخصیت ایک ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے آرمی چیف. پھر ایک اور ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی. تو اس کے علاوہ تو ہر شخصیت کا نام لے کر شیخ رشید صاحب گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آصف زرداری ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، ان کو تو وہ بخشتے نہیں ہیں.
تو شیخ صاحب بیسیکلی اشارہ دے رہے ہیں کہ مجھے جو بڑی سرکار ہے نا، وہ بڑی سرکار سے مراد کہ پاکستان کی بڑی سرکار، ان کی طرف سے مجھے بلاوے آ رہے ہیں کہ جی آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، عمران خان کا ساتھ چھوڑو۔ تو وہ کہہ رہے جی میں نے ان کو کہا کہ جی میں جو ہوں وہ اس عمر میں وفاداری تبدیل نہیں کروں گا۔ شیخ رشید صاحب وفاداری تبدیل بھی کریں گے اور عمران خان کے خلاف پریس کانفرنسز بھی کریں گے، کسی کے دباؤ میں نہیں، اپنے ضمیر کے مطابق۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے شہباز گل کے ساتھ تو تھوڑا بہت نبھایا تھا، شیخ رشید صاحب کا تو پتہ تک نہیں پوچھتے، خبر تک نہیں لیتے، پتہ نہیں خبر تک نہیں لیتے شیخ صاحب کی کہ شیخ صاحب کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ تو شیخ رشید صاحب ذرا جیل چیل کاٹ دیں گے نا، تو اس کے بعد جب شیخ رشید صاحب کو پتہ چلے گا کہ کون ملنے آیا تھا، کس نے پوچھا تھا، کس نے نہیں پوچھا تھا، تو پھر شیخ صاحب جو ہے وہ آ جائیں گے اپنی آئی پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔